اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 3، آیت نمبر 134۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں یہ اب 2-3 ہی آیات رہ گئی ہیں، پھر انشاءاللہ نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے۔ یہ آیت اگر اس کا کنٹیکس دیکھیں تو یہ اگین سورہ آل عمران کی ہی آیت ہے، پھر کافی ساری آیات چھوڑ کے آگے کی آیت ہے، اور اس سے پچھلی آیت میں جو کہا جا رہا ہے اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو، یہ کہا جا رہا ہے، اور پھر ان لوگوں کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ جو لوگوں کو یہ جنت ملے گی وہ اس آیت میں بتائی جا رہی ہیں، اور پھر اس سے اگلی آیات میں وہ اسی بات کو مزید کنٹینیو کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کیا کیا چیزیں، وہ اور کیا کیا کرتے ہیں، وہ لوگ اور کیا کیا کرتے ہیں، اور ان کو ان کے بدلے پھر کیا کیا ملے گا۔ یہ اس سے اگلی آیات میں پھر بڑی تفصیل سے وہی ہمیشہ، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اگین وہی بات آ جائے۔ یہاں بھی ہے، آپ اگر 135-36 نمبر آیت پڑھیں گے تو اس میں ایگزیکٹلی وہی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ذکر ہے اس میں۔ تو وہ کیا کیا کرتے ہیں، ان کے اعمال کیا کیا ہوتے ہیں، اور ان کو کیا ان کے بدلے ملے گا، وہ بھی اس سے اگلی آیات میں بھی بتایا گیا ہے، اور اس سے پچھلی آیت میں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس جنت کی طرف دوڑو جو کہ پورے زمین و آسمان کے جتنی وسیع ہے، یہ کہا گیا ہے اس سے پچھلی آیت میں۔ تو اب ضرور کنٹیکس پڑھیے گا، مین مقصد بھی میں بار بار کہتا ہوں یہی ہے کہ آپ خود پڑھیں، غور و فکر کریں، اگلی پچھلی آیات کو، کنٹیکس کو پڑھیں، عربی کے ساتھ اردو میں اس کو پڑھیں، سمجھیں، ڈائریکٹ سمجھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا فرمایا ہے، کیا حکم دیے ہیں۔ یہی مقصد میرا اور اس چینل کا ہے۔ تو اب اس میں جو لاسٹ میں اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے والا یہ جو ٹاپک چل رہا ہے، اس میں لاسٹ سب ٹاپک یہی تھا کہ وہ نشانیاں بتائی، میں آپ کے ساتھ وہ والی آیات شیئر کر رہا ہوں جس میں نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ کامیاب لوگ یا جو لوگ کو جنتیں ملیں گی، یا جو اللہ کے سامنے سرخ روح ہوں گے، ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں، وہ ایگزیکٹلی پچھلی آیات میں بھی 2-3 آیات میں ہم نے دیکھی، اس میں بھی آپ دیکھ لیں ایگزیکٹلی وہی بتائی گئی ہیں، اور پھر اس سے اگلی آیات میں تو بتایا گیا ہے کہ وہ سرخ روح ہوں گے، کامیاب ہوں گے، تو ان کے صلے میں ان کو ملے گا کیا۔ تو وہ آپ سارا ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں، پورے کا پورا ٹاپک۔ اس آیت کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پہ آپ کہہ سکتے ہیں، مینز دونوں، کہ اگر جب ان کو آسانی ہوتی ہے، جب وہ خوشحال ہوتے ہیں، یا وہ تنگ دست ہوتے ہیں، چاہے آسانی کا موقع ہو یا سختی کا موقع ہو، آسانی کا موقع ہو تو اس حساب سے زیادہ خرچ کریں، اور اگر سختی کا موقع ہے تو اس حساب سے تھوڑا کم کر لیں، لیکن وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کتنا یا کیا، خرچ کرتے ہیں وہ۔ اب وہ تو جتنا ان کے پاس اویلیبل ہے اتنا ہی کریں گے نا۔ میں بار بار اگزامپل دیتا ہوں، کسی کے پاس اگر 20 روپے ہیں، اس میں سے وہ 10 روپے خرچ کر دیتا ہے، اور کسی کے پاس 1000 روپے ہے، اس میں سے وہ 100 خرچ کر دیتا ہے، تو نمبر کے حساب سے تو 100 والا زیادہ ہے۔ لیکن آپ اگر دیکھیں کہ جس کے پاس 20 تھے، اس نے اپنی آدھی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دی ہے،
اور جس کے پاس 1000 تھے اس نے 100، اس میں 10% صرف. جو پہلے والے نے 50% خرچ کیا، اس نے 10% خرچ کیا ہے. تو اللہ کی راہ میں تو اس کی اللہ کے سامنے تو اس چیز کی پمائش ہوگی نا کہ کس کو کتنا اویلیبل تھا اور اس نے کتنا خرچ کیا اس میں سے. یہ وہ بڑی مشہور واقعہ بھی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ بھی آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہی ہے. تو مین بات یہاں یہ ہے کہ جو آسانی میں اور سختی کے موقع، چاہے جب سختی ہو، آپ کے حالات نہ ٹھیک چل رہے ہوں، اس طرح کا سسٹم نہ رہا ہو، پھر بھی آپ خرچ کریں، تو یہی اللہ پاک دیکھتے ہیں. یہی اللہ پاک نے دیکھنا ہے کہ یہ امتحان کے موقع پر کیا کرتا ہے، تو اس میں بھی ثابت قدم ہی رہنا چاہیے. تو یہاں ایگزیکٹلی اس لیے دونوں کو مینشن، یہ آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا بھی یہی پرپز ہے کہ اس میں دونوں چیزوں کو یہ دیکھیں کہ یہ خالی ہم نے پہلے کافی پڑھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن یہاں پہ یہ کہ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اگلی بات، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. غصہ پینے والے یہ بہت بڑی اخلاقیات کی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے، کچھ لوگوں کو نیچرلی بھی ان کا ایسا ہوتا ہے سسٹم، لیکن غصہ آنے پہ بھی اس کو پینا یہ بہت بڑی ایک بہت بڑا عمل ہے. یہ بہت بڑا عمل ہے اخلاقیات کے حساب سے، تو بہت بڑا عمل ہے. مطلب بہت سے لوگوں کو، میرا اپنا بھی تھوڑا ہے غصے والا، اور میں اتنا زیادہ کنٹرول نہیں، کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں ہو پاتا. تو یہ کوشش ہی کرنی چاہیے جتنا ہو سکے. اور ایسے ہی باقی لوگوں کا بھی میں نے اپنی اگزامپل دے دی، ایسے ہی لوگوں کو ایٹ لیسٹ کوشش کرنی چاہیے. اب کئی لوگوں کا تحمل مزاج ہوتے ہیں، ویسے ہی نیچرلی ہوتے ہیں وہ، تو بہت اچھی بات ہے. کئی لوگ اب نیچرلی تھوڑے سے اگریسو ہوتے ہیں، ان کو چیزیں جلدی، ان کا ریئیکشن جلدی آتا ہے، ان کو جلدی ریئیکٹ کرنے کا وہ نیچر ہوتی ہے ان کی ایسی. تو اس پہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے کا، کوئی کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کو اگنور کر دینا، درگزر کر دینا، یہ بہت بڑی باتیں ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے اس پہ پوری عمل کرنے کی. اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے. تو یہ دیکھیں اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد جنتوں، اور وہ تو چلو ٹھیک ہے جو بھی ہے وہ تو اللہ پاک دیں گے ہی دیں گے، لیکن اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے، پہلے تو وہ نیک کار ہیں، دوسرا یہ کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یہی سب سے بڑا انعام ہے. تو اس سے آپ اگلی پچھلی آیات کو ضرور پڑھیے گا، میں نے ان کا کافی انٹروڈکشن دے بھی دیا، اور اگلی خاص کر کے کنٹینیو کریں اس پہ، اور غور و فکر کریں، اللہ پاک کے احکامات کو دیکھیں، سوچیں، پڑھیں، غور و فکر کریں. جزاک اللہ خیر.